पेश कर दिया। मखदूम रदौलवी ने उस पर कुछ पढ़ा और उसको पी लिया। उसके बाद मखदूम रदौलवी फिर तशरीफ लाते हैं सहन में, फिर बख्तियार से कहते हैं कि बख्तियार, मेरा दिल चाहता है कि इस कुएं को बाहर की मिट्टी से भर दिया जाता, बंद कर दिया जाता। मुरीद सादिक था, उसने सुना, उसने फौरन बाहर की मिट्टी लाना शुरू कर दी और कुएं को बंद कर दिया। लेकिन उसके माथे पर एक भी शिकन ना आई। आज का मुरीद होता, कहता अजीब पीर है, पहले कुआं खुदवाता है फिर बंद करवाता है। अजीब मुरीद है, पहले कुआं खुदवाता है फिर बंद करवाता है। हम क्या इसी भर के हैं? तमाम तरीके की बात करता है। लेकिन आप जानते हैं कि मुरीदी या बैत है क्या? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि बैत जो हम लोग करते हैं ये बैत है, और मुरीदी असल जो मुरीदी है, इरादत जिसको बोलते हैं, वो बरेली के अहमद रजा ने महारेरा के शाह आले रसूल महारेरवी के हाथ पे जो किया था वो इरादत थी कि जब शाह रसूल महारेरवी की बारगाह में बरेली के इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा पहुंचे तो शाह रसूल महारेरवी ने देखा कि इनके सीने में इश्क रसूल भी है, इनके कलम में भी दम है, और जरूरत पड़ने पर इनके बाजुओं में भी दम है। आपने फौरन खिलाफत और इजाजत अता फरमा दी। और फिर वही शाह रसूल फरमाते हैं कि जब खुदा मुझसे पूछेगा क्या लाए हो, तो मैं कहूंगा कि अहमद रजा को लाया। सुभान अल्लाह, अहमद रजा को लाया हूँ। लेकिन आज हम लोगों का मुरीद कैसा होता है? ये सिर्फ बैत हासिल करता है कि नहीं हमें दुनिया में पैसा मिल जाए, हम अमीर हो जाए, और अगर कोई पीर साहब से मुरीद हुआ और कुछ दिन पैसे नहीं मिले, नहीं कारोबार अच्छा चला, अजीब पीर है, फौरन दूसरे के पास चला गया। और आजकल तो एक और चल रहा है बहुत तेजी से, जबकि हम लोग इसके खिलाफ हैं कि नहीं, जलसों में जाओ, वहाँ पर एक ऐलान होता है कि कोई किसी जिनको मुरीद होना, वरना किसी भी पीर से मुरीद हो, फोन पकड़ लो, तालीम जरूर हो जाए। क्यों हो हमें हमारा पीर काफी नहीं है क्या? आजकल तो ये बहुत आम सी बात हो गई है कि लोगों का बैत तोड़ना और फौरन एक नहीं और 10 लोगों से तालिब होना और फिर अपने पीर को छोड़ देना। बहुत आम तरीके से ये चल रहा है ना? तो बहरहाल एक मुरीदी से फायदा क्या है? अगर हम मुरीद होते हैं तो इसका मतलब क्या है और इसका फ़ायदा क्या है? तो मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी अलैहिर्रहमा सबह सनाबिल शरीफ में फरमाते हैं, मुरीदी अब्द तौबा बस्तन आमद, मुरीदी अब्द तौबा बस्तन आमद, ज़ा इखलाक ज़मीमा रस्तन आमद। मुरीदी एक अहदो पैमान है, अपने गुनाहों की तौबा का और अपनी कोताहियों से बाज आने का। मुरीदी एक अहदो पैमान, एक वादा है अपने गुनाहों से तौबा का और अपनी कोताहियों से बाज रहने का, है ना? अब मुरीदी से फायदा क्या है? क्या फायदा है जानते हैं? हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा एक शेख के पास जाते हैं और जाने के बाद शेख के बज़ाहिर जलवे देखते हैं, दुनियावी तौर पर बज़ाहिर जलवे देखते हैं, तो बड़ी चीज़ें देखते हैं कि शेख आराम से लेटे हुए हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद शेख सादी फरमाते हैं, न मर्द अस्त आकी दुनिया दोस्त दारत, न मर्द अस्त आकी दुनिया दोस्त दारत। शेख सादी वहाँ से इतना कहकर चले आते हैं कि वो मर्द नहीं है जो दुनिया को दोस्त रखे, वो मर्द नहीं है, वो शेख नहीं है जो दुनिया को दोस्त रखे। जब शेख सादी वहां से चले आते हैं, उसके बाद आराम करने लगते हैं, नींद आ जाती है, ख्वाब में देखते हैं कि महशर का मैदान कायम है और एक महशर के मैदान में एक शख्स शेख सादी से कहता है, ऐ शेख सादी, तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, मुझे वो पैसे वापस लाओ। शेख सादी कहते हैं, ये महशर का मैदान है, मैं
کہا پیسے تجھے کیسے دوں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں شیخ سعدی میرے پیسے مجھے واپس دو۔ پیچھے سے ایک آواز آتی ہے آ مجھ سے۔ شیخ سعدی پلٹ کر دیکھتے تو وہ کوئی اور نہیں وہی شیخ ہوتے ہیں۔ نیند کھلتی ہے، شیخ سعدی پیر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، اور جب مرید ہو جاتے ہیں تو پیر فرماتے ہیں اے شیخ سعدی تو نے کیا کہا تھا؟ نہ مرید نہ مرد اس باقی دنیا دوست دارت، یہ کیوں نہیں کہا تھا؟ اگر دارت تو برائے دوست دارت، یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ وہ مرد؟ شیخ سعدی نے کہا تھا نا وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔ پیر کہتا ہے کہ شیخ سعدی یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ تو نے اگر رکھتا ہے تو اپنے لیے نہیں اپنے دوست کے لیے رکھتا ہے۔ محشر کے میدان میں جب ان سے قرضہ مانگا جاتا ہے شیخ سعدی سے تو کون پیچھے سے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے لے؟ شیخ سعدی کا پیر ہو ہے نا۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کی ایک مریدہ تھی جو پہاڑ پہ جاتی ہے، ایک نوجوان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ایک نوجوان اس کے پیچھے پڑ جایا کرتا ہے۔ جب وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، وہ اپنی عصمت دری کا خطرہ ہوتا ہے تو وہیں سے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتی ہے، اور جب شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتی ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سبیل پر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہوتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہیں سے کھڑاؤں کو پھینکتے ہیں اور وہ کھڑاؤں جاتی ہے اور اس نوجوان پر اس وقت پڑتی رہتی ہے جب تک وہ ہلاک نہیں ہو جاتا۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ جب پریشانی کے عالم میں ہم اپنے شیخ کو پکارتے ہیں تو ہماری شیخ ہماری مدد کیا کرتا ہے نا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت وارث پاک کا ایک واقعہ، آپ نے منع فرمایا تھا کہ شراب مت پینا، وہ جہاں جب بھی شراب پینے چلتے تھے ان کو وارث پاک دکھائی پڑتے تھے، ہے نا۔ آپ نے غوث اعظم کا ایک واقعہ سنا، بارہا سنا ہوگا کہ غوث اعظم سے ایک مرید ہوا تھا، اس نے کہا تھا چوری نہیں چھوڑیں گے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط ہے کہ جب بھی آذان کا وقت ہو تم جس حالت میں جہاں کہیں بھی ہونا آذان کہہ دینا۔ اس کا یہی معمول ہو گیا، اور ایک دن وہ ایک گھر صبح چوری کرنے کے لیے گیا اور وہاں فجر کا وقت ہوا، وہ فوراً وہاں آذان دینے لگا۔ گھر والے اٹھ گئے، وضو کیا اور اس سے کہا کہ چل تو امام بن جا۔ وہ کہنے لگا چور ہوں، کہا نا تو چور نہیں تو میرا امام ہے۔ اس کو امام بنا دیا، اس کے پیچھے سب نے نماز ادا کی اور پھر وہ نمازی بھی بن گیا، اللہ کا نیک بندہ بھی بن گیا۔ لیکن جب شیخ کی توجہ ہوتی ہے، جب شیخ کی جو مرید صادق ہوتا ہے، جب مرید صادق ہوتا ہے، مرید جو وعدہ اپنے پیر کے ہاتھ پہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے تو شیخ کی توجہ ہوتی ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جایا کرتی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمارے حالات، پیر صاحب بیٹھے ہیں ہمیں پڑھ کے سو گئے، وہیں پیر صاحب بیٹھے ہیں وہیں پر ہم سو گئے، کیا جا رہا ہے؟ پیر صاحب بیٹھے رہے، ہم نے ٹانگیں پھیلائی سو گئے۔ ہم پیر صاحب سے بات کر رہے ہیں تو کبھی ان کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کبھی ان کے جسم پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم پیر سے نہیں ہم کسی دوست سے بات کر رہے ہیں۔ آج یہ حال چل رہا ہے، پیر صاحب بیچارے کچھ شرمندگی میں کچھ کہہ نہیں پاتے، کس کو برا لگے گا، میرے مرید کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اس نے رکھ لیا تو چلو کیا ہوا۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بات کرتے ہوئے کہ نہیں وہ پیر صاحب سے بات کر رہے ہیں تو کبھی پیر صاحب کے ہاتھ پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہیں، کئی پیر صاحب کے اوپر ہاتھ رکھے دے رہے ہیں، کبھی اگر مسافہ کیا تو پیر صاحب کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہے، ہاتھ کو پکڑے ہیں اور باتیں شروع کر دی ہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، اب پیر صاحب کا ہاتھ پکڑے ہیں سالی مولی میں، اب پیر صاحب چھٹانا بھی چاہ رہے ہیں تو ہاتھ نہیں چھوڑ رہے۔ پیر صاحب کا کوئی ادب، کوئی لحاظ نہیں، جو سمجھ میں آ رہا جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر پیر صاحب پیر بیٹھا ہے لوگوں سے ہنسی مذاق چل رہا ہے، لوگوں سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچ رہے میرا پیر میرے سامنے بیٹھا ہے، اگر پیر کچھ کہہ دے تو اس پر اعتراض ہو جائے گا۔ پیر بیٹھا ہے بے وجہ کی گفتگو کر رہے ہیں، کہیں ان کی چغلی ان کی غیبت کر رہے ہیں۔ آج یہ حال ہو گیا،
آج پیر کے قریب آنا ہوتا ہے تو کچھ نہیں، ایسے ایسے ذریعے ڈھونڈتے ہیں لوگ کہ نہیں ان کی غیبت کرے، ان کی چغلی کرے، اور زبردستی اگر پیر نہیں بھی سننا چاہتا ہے تب بھی ارے حضور سنیے تو فلاں ایسا کہہ رہا تھا، فلاں ایسا کہہ رہا تھا، تو آپ باتیں کرتے ہیں پیر کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ آج ایک ماحول بن گیا کہ اگر کسی کی قربت حاصل کرنا ہو تو دوسروں کی غیبت شروع کر دو، اس کی قربت مل جائے۔ واہ واہ، صحیح بات ہے نا۔ ایک اور ماحول بن گیا کہ اگر پیر کا کوئی قریبی ہے نا، اگر اس کو گرانا ہو تو پیر کے پاس لگے رہو بس اس کی غیبت کرنے کے لیے، ایک نہ ایک دن تو آئے گا کہ وہ گر جائے گا اور ہم قریب ہو جائیں گے۔ بہت دیکھتا ہوں، اکثر دیکھا کرتا ہوں، اکثر لوگ آیا کرتے ہیں، ان کی چغلی، ان کی غیبت، بس صرف ہمارا اتنا ہی کام رہ گیا، ان کی شکایتیں، ان کی شکایتیں۔ آج چغلیاں تو ہمارے کیا، چغلی اور غیبت تو اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں ایک محدث تھے، اور عراق کی ایک مسجد میں بیٹھ گئے نماز پڑھنے، بہت بڑے محدث تھے، نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور جب وہاں نماز پڑھ چکے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کے کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے ترک کرنا چاہا، وہاں سے ہٹنا چاہا، لیکن لوگوں